السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں پیارے بچے؟ سب خیریت سے ہیں؟ میں امید کرتا ہوں کہ تمام بچے خیریت سے ہوں گے۔ یہ ہمارا آج کا سبق حفظ 1 کے لیے ہے۔ حفظ 1 بوائز۔ میں نے آپ لوگوں کو کلاس میں جب ہمارے اسکول کھلے تھے اس وقت نظم کہنا بڑوں کا مانو تھوڑی سی اس کی ہم نے ریڈنگ کی تھی۔ پیارے بچوں، اب آپ جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہی ہے کہ اب ہمارے اسکول بند ہو گئے کرونا وائرس کی وجہ سے، تو سب سے پہلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم سب کو اللہ سے خوب دعا کرنی ہے اور اللہ پاک سے خوب مانگنا ہے کہ اللہ پاک اس کرونا وائرس کو جلد از جلد ختم فرما دیں تاکہ ہمارے اسکول عافیت کے ساتھ دوبارہ سے کھل جائیں، کیونکہ اسکول میں جو ہم مزے سے پڑھتے ہیں، ایک دوسرے سے ملتے ہیں، اس کا ایک الگ مزہ ہوتا ہے۔ اب ہم نے جو کام کرنا ہے وہ کام کیا ہے کہ اپنی اپنی کتابوں کو کھول لیں، ٹھیک ہے؟ کتاب کا پیج نمبر 23 یعنی 23 نمبر صفحہ کھولیں، اور 23 نمبر صفحہ کھولنے کے بعد 23 نمبر صفحہ کھولنے کے بعد نظم آپ کے سامنے آ جائے گی، کہنا بڑوں کا مانو۔ پیارے بچوں، سب سے پہلے ہمیں تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، جو میں نے آپ کو سمجھانا ہے وہ کیا کہ کہنا بڑوں کا مانو کا کیا مطلب ہے۔ یعنی ہمارے جو بڑے ہیں، جیسے ہمارے بڑے بھائی ہیں، ہماری بڑی بہن ہیں، ہمارے ابو ہیں، ہماری امی ہیں، ہمارے چچا ہیں، تایا ہیں، چچی ہیں، تائی ہیں، ماموں مامی، یہ سب ہمارے بڑے ہیں، یہ سب ہمارے بڑے ہیں۔ ہمیں ان بڑوں کی بات کو ماننا ہے، ہمیں ان بڑوں کی بات کو بچوں کیا کرنا ہے، ہمیں ان بڑوں کی بات کو ماننا ہے۔ یہی بات اس نظم کے اندر ہمیں بہت پیارے انداز میں سمجھائی جا رہی ہے۔ یہ بات ہمیں اس نظم میں بہت ہی پیارے انداز میں بچوں سمجھائی جا رہی ہے، اور ہمیں اسی کو سمجھنا ہے، ہمیں اسی کو اس نظم میں سمجھنا ہے۔ اب ہم مل کر ایک ساتھ اس نظم کو پڑھیں گے، آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں گے اور میں آپ کے ساتھ پڑھوں، ہم مل کر اس نظم کو پڑھیں گے۔ نظم پڑھنے سے پہلے ہم یہ نیت کریں گے کہ اے اللہ، اس نظم کے اندر جو اچھی باتیں ہیں اور اس نظم سے جو ہمیں سمجھایا جا رہا ہے، اے اللہ وہ آپ ہمیں آسانی سے سمجھوا دیجئے، اور اے اللہ اس پر عمل کرنا بھی ہمارے لیے آسان فرما دیجئے، اس پر عمل کرنا ہمارے لیے بچوں کیا کر دیجئے، آسان کر دیجئے۔ کیونکہ جب تک پیارے بچوں ہم اللہ سے نہیں مانگیں گے اور اللہ سے دعا نہیں کریں گے، جب تک ہمارے لیے کوئی بھی کام کرنا ممکن ہی نہیں ہے، آسان ہی نہیں ہے، مشکل ہی مشکل ہے، جب تک ہم اللہ سے نہیں مانگیں گے۔ سمجھ آئی پیارے بچوں آپ کو میری بات کہ میں آپ کو کیا سمجھانا چاہ رہا ہوں؟ بالکل آپ کو میری بات بالکل صحیح سمجھ میں آئی، سب بچوں کو سمجھ میں آ رہی ہے نا بھائی؟ سب بچے سن رہے ہیں نا بھائی؟ ایسا تو نہیں ہے نا کہ کسی بچے کا دھیان کہیں اور ہو؟ سب بچے جیسے کلاس میں میری طرف غور سے دیکھتے ہیں، غور سے میری بات کو سمجھتے ہیں نا؟ بالکل اسی طرح اس چیپٹر میں اور اس ریڈنگ میں بھی ایسے ہی کرنا ہے۔ اس ریڈنگ میں بھی بالکل کیا کرنا ہے بچوں؟ بالکل ایسے ہی کرنا ہے، شاباش، بالکل ایسا ہی کرنا ہے، صحیح کہا، بالکل ایسے ہی۔ چلیں اب پڑھیں میرے ساتھ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ میں نے بسم اللہ کیوں پڑھی؟ کیا کوئی بتا سکتا ہے مجھے؟ کیا کوئی بچہ مجھے بتا سکتا ہے کہ میں نے بسم اللہ کیوں پڑھی ہے بھائی؟ جی بالکل، کہ ہر کام کو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنی چاہیے۔ جو کام بھی بسم اللہ کو پڑھے بغیر شروع کیا جائے اس کام میں برکت نہیں ہوتی۔ جو کام بھی بسم اللہ پڑھے بغیر شروع کیا جائے اس کام میں برکت بچوں نہیں ہوتی۔ برکت کیا؟ برکت کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کی مدد کا شامل ہونا، اللہ کی مدد کا شامل ہونا، اللہ کی مرضی کا شامل ہونا۔ اب اگر یہ نظم ہم بنا بسم اللہ کے پڑھتے تو ہم نظم تو پڑھ لیتے، لیکن اس نظم کو سمجھنا اور اس کے مطابق عمل کرنا اور اس نظم کو پڑھنے سے اللہ کا راضی ہونا یہ نہیں تھا، یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ ہم بنا بسم اللہ پڑھے نظم شروع کرتے اور اللہ ہم سے راضی ہو جاتے۔
اب جب ہم نے بسم اللہ پڑھ لی پھر ہم نظم شروع کریں گے. بچوں یہاں ہم نے کیا بات سیکھی؟ یہاں ہم نے یہ بات سیکھی کہ ہر کام کو شروع کرنے سے پہلے، ہر اچھے اور بڑے کام کو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ ضرور پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھیں. جبھی تو کہتے ہیں کہ کھانا شروع کرتے وقت بسم اللہ پڑھیں، کھانا ختم ہو جب آپ کوئی بھی کھانے کی چیز کھا رہے ہوں بسم اللہ پڑھیں، سونے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں، گھر میں داخل ہوتے ہوئے بسم اللہ پڑھیں. یہ بسم اللہ کے فائدے ہیں. میں امید کرتا ہوں پیارے بچوں آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی. ہاں بھائی بتائیں بھائی سمجھ میں آ گئی ہے؟ جی جی بولیں بھائی سمجھ میں آ گئی؟ بالکل، شاباش شاباش. چلیں اب بسم اللہ کا جب ہم نے فائدہ جان لیا اور بسم اللہ کو پڑھ بھی لیا تو اب آئیے آگے ہم اس نظم کو پڑھتے ہیں. اچھا بچوں جس طرح سے میں پڑھوں گا نا، جس طرح سے جس لہجے میں نے پڑھنا ہے آپ بچوں نے بھی اسی لہجے میں ہی پڑھنا ہے. کوئی بچہ بھی الگ سے لہجہ نہیں رکھے گا، سب میرے جیسا میرے ساتھ کا لہجہ رکھیں گے. اس لہجے سے آپ کو یاد کرنا آسان ہو جائے گی اور پڑھنے میں مزہ بھی آئے گا. یاد کرنا بھی آسان اور پڑھنے میں مزہ بھی، دونوں چیزیں ساتھ ملیں گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے پڑھیے. اے بھولے بھالے بچوں، اے بھولے بھالے بچوں، اے بھولے بھالے بچوں، کہنا بڑوں کا مانو. اے بھولے بھالے بچوں، کہنا بڑوں کا مانو. ماں باپ اور بڑوں کا، ماں باپ اور بڑوں کا مانا نہ جس نے کہنا. ماں باپ اور بڑوں کا مانا نہ جس نے کہنا. ممکن نہیں جہاں میں، ممکن نہیں جہاں میں عزت سے اس کا رہنا. ممکن نہیں جہاں میں عزت سے اس کا رہنا. دوبارہ. اے بھولے بھالے بچوں، کہنا بڑوں کا مانو. اے بھولے بھالے بچوں، کہنا بڑوں کا مانو. ماں باپ اور بڑوں کا، ماں باپ اور بڑوں کا مانا نہ جس نے کہنا. ماں باپ اور بڑوں کا مانا نہ جس نے کہنا. ممکن نہیں جہاں میں، ممکن نہیں جہاں میں عزت سے اس کا رہنا. اب دیکھیں بچوں 4 لائنیں ہم نے پڑھ لی. اب یہاں پہ میں رکتا ہوں. اب آپ لوگ اس کو پڑھیں، زور زور سے پڑھیں، کم سے کم 3 دفعہ اور بلند آواز سے، اور جس طرح سے میں نے پڑھا ہے بالکل اسی طریقے سے. میں آپ کو 2 منٹ دے رہا ہوں، اس 2 منٹ کے اندر آپ یہ 4 لائنیں پڑھیں، پھر ہم آگے پڑھیں گے. چلیں بھائی آگے بڑھتے ہیں. گر چاہتے ہو عزت، گر چاہتے ہو عزت، کہنا بڑوں کا مانو. اے بھولے بھالے بچوں، کہنا بڑوں کا مانو. گر چاہتے ہو عزت، کہنا بڑوں کا مانو. اے بھولے بھالے بچوں، کہنا بڑوں کا مانو. اب دیکھو یہ آدھی نظم ہو گئی ہماری، یہاں پہ آدھی نظم ہو گئی نا، آپ کو سمجھ میں آئی نا، اور آپ نے پڑھا بھی ابھی. شاباش.
ہم یہی چاہتے ہیں کہ جب ہم پڑھائیں تو آپ کے لیے اردو پڑھنا آسان ہو جائے، آپ بالکل آسانی سے اردو کو پڑھ سکیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے نا میرے پیارے سے بچوں؟ ہاں بھائی شہزادوں، سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ چلو آگے دیکھتے ہیں۔ تم کو خبر نہیں ہے، دیکھو یہاں سے پڑھیں گے، یہاں سے یہ، تم کو خبر نہیں ہے اپنے برے بھلے کی، تم کو خبر نہیں ہے اپنے برے بھلے کی، جتنی ہے عمر تھوڑی، جتنی ہے عمر تھوڑی، اتنی ہے عقل چھوٹی، چاہتے ہو اگر بڑائی، چاہتے ہو اگر بڑائی، کہنا بڑوں کا مانو۔ آگے دیکھتے ہیں۔ اے بھولے بھالے بچوں کہنا بڑوں کا مانو، اے بھولے بھالے بچوں کہنا بڑوں کا مانو۔ چلیں اب یہ ہم نے جو دوسرا والا آپ کو پڑھا دیا نا، اب آپ خود پڑھیں۔ ابھی آپ کو میں پھر 2 منٹ دے رہا ہوں، یہ اب آپ خود پڑھیں، پھر اس کے بعد ہم آگے سے اس نظم کو دوبارہ پڑھیں گے، اور پھر اس نظم کے جو الفاظ ہیں نا اس کے مطلب کو سمجھیں گے، اور اس پوری نظم کو سمجھیں گے کہ یہ نظم ہم سے کیا چاہ رہی ہے اور اس نظم میں ہم سے کیا کہا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، چلیں۔ چلیں بھائی پیارے بچوں، مجھے اچھا لگا کہ آپ لوگوں نے پڑھی نظم۔ آئیے ایک دفعہ اس کو دوبارہ سے پڑھتے ہیں اور پھر اس کے مطلب کو دیکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، چلیں اوپر سے دوبارہ شروع کریں۔ کہنا بڑوں کا مانو اے بھولے بالے بچوں، کہنا بڑوں کا مانو، ماں باپ اور بڑوں کا مانا نہ جس نے کہنا، ممکن نہیں جہاں میں عزت سے اس کا رہنا، گر چاہتے ہو عزت کہنا بڑوں کا مانو، اے بھولے بھالے بچوں کہنا بڑوں کا مانو، تم کو خبر نہیں ہے اپنے برے بھلے کی، جتنی ہے عمر تھوڑی اتنی ہے عقل چھوٹی، چاہو اگر بڑائی کہنا بڑوں کا مانو، اے بھولے بالے بچوں کہنا بڑوں کا مانو۔ چلیں آئے اب اس کو سمجھتے ہیں۔ بھولے بھالے بچوں، پیارے بچوں لفظ آیا ہے ہمارے پاس بھولے بھالے بچوں۔ کیا لفظ آیا ہے ہمارے پاس؟ دیکھیں یہ لفظ آیا ہے ہمارے پاس، یہ دیکھیں یہ بھولے بھالے بچوں۔ بھولے بھالے بچوں کیا؟ جیسے آپ لوگ چھوٹے چھوٹے ہو نا ابھی، تو چھوٹے چھوٹے بچوں کو بہت سی باتوں کا نہیں پتہ ہوتا،
ٹھیک ہے، تو وہ ننھے بچے ہوتے ہیں تو ان کو ہم کہتے ہیں بھولے بھالے بچے، پیارے بچے، اچھے بچے۔ کہنا کہتے ہیں کوئی آپ کو کوئی کام کہتا ہے، کوئی بات کہتا ہے تو اسے کہتے ہیں کہنا، اسے کیا بولتے ہیں؟ کہنا، یعنی تم میرا کہنا مانو گے، کیا مطلب تم میری بات مانو گے، جو میں کہوں گا وہ بات مانو گے، اسے کہتے ہیں کہنا۔ بڑوں کا مطلب پیارے بچوں میں ابھی آپ کو بتا کے گیا کہ ہم سے عمر میں جو بھی بڑا ہے وہ ہمارا بڑا ہے، جو ہم سے عمر میں بڑا ہے وہ ہمارا بڑا ہے۔ اچھا، انسان کے بڑوں میں سب سے پہلے کون آتا ہے؟ سب سے پہلے انسان کے بڑوں میں اس کی امی آتی ہیں، سب سے پہلے انسان کے بڑوں میں اس کی کیا آتی ہیں بیٹا؟ امی آتی۔ امی کے کہنے کو ہمیشہ ماننا ہے، کبھی بھی ایسا نہیں کرنا کہ ہماری مما ہمیں کچھ کہے اور ہم مما کی بات کو نہ مانے، مما کی بات کو ہمیشہ ماننا ہے۔ اس کے بعد ہمارا دوسرا بڑا کون ہے بچوں؟ اس کے بعد ہمارا دوسرا بڑا ہے باپ، ماں باپ۔ تو پیارے بچوں سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے؟ ماں باپ، ماں باپ ہمارے بڑے ہیں، ان کا ہم نے سب سے زیادہ پیارے بچوں کہنا ماننا ہے۔ اس کے بعد بڑوں میں میں نے آپ کو بتایا ہمارے بھائی ہیں، ہماری بہن ہیں، ہمارے ماموں ہیں، مامی ہیں، چچا ہیں، تایا ہیں، پھپھو ہیں، پھپھا ہیں، نانی ہیں، نانا ہیں، خالہ ہیں، خالی، سب ہمارے بڑے ہیں، یہ سب ہمارے بڑے۔ اگر یہ ہمیں کوئی کام کہہ دیں تو ہم نے ان کی بات ماننی ہے، ایسے ہمیں کہہ دیں بھائی پانی پلا دیں تو ہم نے ان کو پانی پلانا ہے، ٹھیک ہے، یہ بات ہے۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ جس نے بڑوں کا کہنا نہیں مانا، جس نے بڑوں کا کہنا نہیں مانا نہ جس نے کہنا، یعنی جس نے بڑوں کی بات کو نہیں مانا، ممکن ہی نہیں ہے جہاں میں عزت سے اس کا رہنا۔ کیا مطلب؟ جو کوئی اپنے بڑوں کی بات نہیں مانتا اس کی زمانے میں کوئی عزت نہیں ہوتی، کوئی اس سے پیار نہیں کرتا، کوئی اس کو اچھا نہیں سمجھتا، سب اس کو کیا کہتے ہیں؟ سب اس کو بدتمیز کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو بھائی بچہ بہت بدتمیز ہے، یہ بڑوں کی بات نہیں مانتا۔ دیکھا ہے نا آپ نے؟ وہ آپ لوگ تو سارے اچھے بچے ہو، آپ سب کی بات مانتے ہو، اپنے ٹیچر کی، امی ابو کی، بھائیوں کی، سب کی بات مانتے ہو، لیکن ایسے بچے جو اپنے ماں باپ کی، بھائیوں کی، ٹیچر کی بات نہیں مانتے نا بچوں، کیا کہلاتے ہیں؟ گندے بچے ہوتے ہیں۔ تو ان کی کوئی عزت نہیں ہوتی، ان کی کیا نہیں ہوتی؟ ان کی کوئی عزت نہیں ہوتی بچوں۔ سمجھ میں آئی میری بات؟ جی۔ آگے کہہ رہے ہیں گر چاہتے ہو عزت، کیا مطلب؟ اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کی عزت ہو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ سب آپ سے پیار کریں، سب آپ کی عزت کریں، سب آپ کو اچھا کہیں، سب آپ کی تعریف کریں، تو اپنے بڑوں کا کہنا مانو۔ جو کیا کرو؟ اپنے بڑوں کا کہنا مانو، اپنے بڑوں کی بات کو کبھی نہ جھٹلاؤ، جو وہ کہیں اس بات کو فوراً مان لو، ان کی بات کو فوراً کیا کر لو بچوں؟ مان لو۔ پھر آگے کہہ رہے ہیں اے بھولے بھالے بچوں کہنا بڑوں کا مانو۔ سمجھ آئی؟ کیا میں نے آپ کو کیا بتایا؟ بڑے کون ہوتے ہیں اور عزت ملنے کا دنیا میں کیا طریقہ ہے کہ ہم اپنے بڑوں کی بات کو ہمیشہ مانیں۔ چلیں آگے دیکھتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں تم کو خبر نہیں ہے اپنے برے بھلے کی، کیا مطلب؟ اے بچوں، اے میرے پیارے بچوں، اے حفظ ون کے بچوں، تمہیں نہیں پتا کہ آپ کے لیے کیا اچھا ہے اور کیا برا، ٹھیک ہے؟ آپ کے لیے کیا اچھا ہے کیا برا۔ اب جیسے میٹھی چیز ہے، اور میٹھی چیز زیادہ کھانا برا ہے، لیکن ہمیں نہیں پتا نا کہ زیادہ کھانا برا ہے، تو ہماری امی بتائیں گی، ہمارے ابو بتائیں گے، ہمارے بڑے بتائیں گے۔ تو کہہ رہے بھائی جب تمہیں اپنے اچھے اور برے کا پتہ ہی نہیں ہے تو تمہارے لیے فائدہ مند کیا ہے کہ تم اپنے بڑوں کی بات کو مانو۔ جتنی ہے عمر تھوڑی، یعنی جتنی ہم چھوٹے ہیں نا اتنی ہماری عقل بھی چھوٹی ہے، کیونکہ جب انسان بڑا ہوتا ہے جبھی زیادہ اس کو سمجھ آتی ہے نا، جب چھوٹا ہوتا ہے تو اس کو اپنے فائدے کی اور نقصان کی چیزوں کا تو نہیں پتا ہوتا۔ تو یہاں پہ یہی کہہ رہے ہیں جتنے تم چھوٹے ہو نا اتنی تمہاری عقل مطلب تمہارا سوچنا اتنا ہی چھوٹا ہے۔ عقل کسے کہتے ہیں؟ جو ہم سوچتے ہیں نا دماغ سے، تو اس کو کیا، اس سوچنے کو کیا بولتے ہیں؟ عقل۔ اس سوچنے کو کیا بولتے ہیں؟ عقل۔ شاباش شاباش بچوں، جو ہم سوچتے ہیں اس سوچنے کو کیا بولتے ہیں؟ عقل۔ سوچنے کو کیا بولتے ہیں؟ عقل۔ آگے کہتے ہیں چاہتے ہو اگر بڑائی، چاہتے ہو اگر بڑائی، چاہتے ہو اگر بڑائی کہنا بڑوں کا مانو، یعنی اپنے بڑوں کی بات کو بچوں ہمیشہ ماننا ہے۔ بڑوں کی بات کو کبھی بھی ایسا نہیں کرنا کہ ہم بڑوں کی بات کو چھوڑ دیں، بڑوں کو کبھی بھی ہم نے ناراض نہیں کرنا، بڑوں کا کبھی بھی ہم نے دل نہیں دکھانا۔ اس یہی بات بھولے بھالے بچوں، ہاں بھائی بھولے بھالے بچوں، یہی بات اس نظم میں آپ کو سکھائی گئی ہے، یہی بات اس نظم میں آپ کو کیا کی گئی ہے؟ سکھائی گئی ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس نظم کو بار بار پڑھنا ہے، اس نظم کو بار بار پڑھنا ہے، اپنی امی کو، بہن کو یا بھائی کو، کسی کو بھی یہ نظم سنانی ہے تاکہ ان کو بھی پتہ لگ جائے بھائی اس کو پوری نظم آتی ہے، اس کو کیا آتی ہے؟
پوری نظم آتی ہے. تو بھائی پیارے بچوں کون کون ہے بھائی ہاتھ کھڑا کریں, کون کون ہے جو اس نظم کو اچھے سے پڑھے گا, اس کو سمجھے گا اور اپنے بڑوں کی قدر کرے گا, اپنے بڑوں کی بات کو مانے گا, اپنے بڑوں کے کہنے کو چھوڑے گا نہیں. ہاں بھائی شاباش. بھائی جن لوگوں نے ہاتھ اٹھایا ہے, ٹھیک ہے, جنہوں نے ہاتھ اٹھایا ہے کہ وہ اپنے بڑوں کی بات مانیں گے, بہت اچھی بات ہے. اور جنہوں نے اٹھایا بھائی وہ بھی ہاتھ اٹھا لیں کہ وہ اپنے بڑوں کی بات مانیں گے. کیوں بھائی مانیں گے نا سب انشاءاللہ, ہے بھائی مانیں گے نا سب انشاءاللہ. شاباش. اب کیا کرنا ہے بچوں, یہ جو نظم آپ کے سامنے پوری ہو گئی نا, اس نظم کو اب آپ نے گھر میں دوبارہ سے کم 10 بار اس نظم کو پڑھنا ہے. کیا کرنا ہے بچوں, 10 بار اس نظم کو پڑھنا ہے. ابھی آپ ایک دفعہ پھر پڑھ لیں, ایک دفعہ آپ اس نظم کو پھر پڑھیں, پھر ہم دوبارہ بات کرتے ہیں. چلیں بھائی آپ لوگوں نے پڑھ لیا نا, شاباش. اب اس نظم کو, اب جب ہمارا یہ لیکچر ختم ہو رہا ہے نا, تو اس کے بعد آپ لوگ نے شام کو اپنے گھر پہ اس نظم کو دوبارہ پڑھنا ہے اور اپنے بڑوں کو یہ نظم سنانی ہے. اپنے بڑوں کو کیا کرنا ہے, یہ نظم سنانی ہے. کوشش کریں ہمیں یہ نظم یاد ہو جائے, کیونکہ اس کی اچھی باتیں تاکہ ہمارے دماغ میں جلدی بیٹھ جائیں گی اس کی باتیں ہمارے دماغ میں. ٹھیک ہے بھائی, کوشش کریں گے نا سب انشاءاللہ. شاباش شاباش پیارے بچوں, بہت اچھی بات ہے, شاباش. کیونکہ جب آپ اسی طرح غور سے, محنت سے اور اچھے طریقے سے پڑھنا شروع ہوگے نا, تو دیکھنا آپ بھی سب سے اچھے ہو جاؤ گے. آپ بھی کیا ہو جاؤ گے, سب سے اچھے ہو جاؤ گے. ٹھیک ہے بھائی, چلو بھائی اب ہم اس کتاب اپنی کلاس کو ختم کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اس امید کے ساتھ اور اس دعا کے ساتھ کہ آپ اور میرا اللہ تعالیٰ بہت زیادہ خیال رکھیں. آپ بھی دعا کریں, میں بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک عافیت کے ساتھ اس کرونا وائرس کو جلد از جلد ختم فرمائے اور ہمارے اسکولوں کو دوبارہ عافیت کے ساتھ بحال فرمائے. بھائی اسکولوں کا بند ہونا تو بہت مشکل کام ہے, بہت مشکل کام ہے اسکولوں کا بند ہونا, بہت. تو ہم نے کیا کرنا ہے, اب ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم نے گھر میں بیٹھ کے اپنے وقت کو قیمتی بنانا ہے, اپنے وقت کو اپنے اچھے طریقے سے یوٹیلائز کرنا ہے, تاکہ ہم جو آن لائن کلاسز ہو رہی ہیں اس سے ہم زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں. اب اگر کسی بچے کو سمجھ میں نہ آیا ہو, یا کسی بچے کو یا پیرنٹس کو کوئی مسئلہ ہو سبق سے متعلق, تو وہ سر دانیال کو فون کر لے, یا جو ہے نا اسکول آ کے بتا دے کہ بھائی یہ پرابلم ہو رہی ہے, تو ہم انشاءاللہ اس کے مسئلے کو حل کر دیں گے. ہم اس کے مسئلے کو کیا کریں گے, انشاءاللہ بھائی حل کر دیں گے. آخر میں ایک دفعہ پھر آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں, بولے والے بچوں کہنا بڑوں کا مانو, کہنا بڑوں کا مانو. ٹھیک ہے بھائی, سمجھ میں آ گیا. چلیں, آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.